بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین اور ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم تعلیم قرآن اور تدریس قرآن کے حوالے سے کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو بظاہر طالب علم کے لیے، خاص طور پہ چھوٹے طالب علم کے لیے، وہ غیر ضروری محسوس ہوتی ہیں، لیکن میرا اب یہ تجربہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اگر وہ باتیں چھوٹی سی عمر میں طلباء کو یاد کروا دی جائیں اور ان کو بتا دی جائیں، کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں، کچھ سمجھ میں نہ آئیں، لیکن وہ ہیں بہت زیادہ ضروری۔ اگر ابھی ان کا تذکرہ کر دیا جائے بچوں کے سامنے، انہیں یاد کروا دیا جائے، رٹا دیا جائے، تو جوں وہ بچہ، وہ طالب علم بڑا ہوتا ہے، وہ باتیں اس کے ذہن میں کلک کرتی جاتی ہیں اور اس کی قرآن کی طرف توجہ، قرآن کی افادیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم کچھ ایسی باتوں کا ذکر کریں گے جو بہت ضروری ہیں، لیکن ہم چھوٹے بچوں کے لیے انہیں غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور شاید یہ ان میں سے بہت ساری باتیں تدریس قرآن کے جو اساتذہ ہیں وہ مجھ سے اس بارے میں اختلاف کریں، لیکن بہرحال میں اپنی زندگی میں ان کو بہت مفید پاتا ہوں طلباء کے لیے، اس لیے ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات، طالب علم کو پہلے دن سے ہی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بھائی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جو کتاب جغرافیہ سے متعلق ہے اس میں اس زمین کے نقشے، ملک کے نقشے، شہر کے نقشوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا موضوع جغرافیہ ہوتا ہے۔ میڈیکل کے متعلقہ کتاب ہو تو اس میں انسان کی صحت اور بیماریوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ سائنس کے متعلق ہو تو سائنس کا کوئی ایک سبجیکٹ اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اکثریت مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے۔ اگر کسی سے پوچھیں تو کوئی کہے گا جنت جہنم، کوئی کہے گا جی جو ہے فلاں راستہ، کوئی فلاں راستہ، لیکن جو علماء نے بڑی محنت کر کے اس کا موضوع طے کیا ہے اس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ اور یہ بات مجھے ذکر کرتے ہوئے اور محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک عرصہ پہلے یہ پڑھا تھا، بالکل پڑھایا تھا اساتذہ نے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ جب یہ چیز پتہ لگی ہے تو واقعتاً قرآن کریم کے پڑھنے میں، پڑھانے میں ذہن کے اندر بہت فرق محسوس ہوا ہے، بہت زیادہ فرق۔ تو اس لیے طالب علم کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بالکل اسے یہ بائی ہارٹ یاد کروا دیا جائے کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ ورنہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، بنی اسرائیل کے تذکرے ہیں، منافقین مدینہ کا ذکر ہے، مشرکین مکہ کا ذکر ہے، وہ اس کا موضوع ہے۔ نہیں بھائی نہیں، وہ سارے واقعات انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اقوام کا ذکر، افراد کا ذکر بالکل اسی لیے ہے کہ ان لوگوں نے یہ اچھا کام کیا تو اس طرح کامیاب ہوئے، ان لوگوں نے یہ برا کام کیا تو اس انجام سے دوچار ہوئے۔ مقصد اس کا وقت حاضر کے انسان کو سمجھانا ہے، واقعہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے طلباء کے ذہن میں یہ بات ہونا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، بالکل یہ یاد ہونا چاہیے، یاد کروانا چاہیے، ذہن میں بات بٹھانی چاہیے، خواہ بچہ چھوٹا ہے طالب علم یا بڑا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ پوچھا جائے، بتایا جائے کہ کون سا انسان قرآن کا موضوع ہے۔ ورنہ آج تک تو میں تو یہی سمجھتا ہوں، شاید میری سمجھ غلط ہو، علماء سے مساجد میں سنا، دروس میں سنا، ان کی گفتگو سنی، یہی سمجھ میں آتا تھا جی کہ مشرکین مکہ اس کا موضوع ہے، منافقین مدینہ اس کا موضوع ہے، یا اگر زیادہ وسعت ذہنی نے کام کیا، اچھا ہندوستان کے ہندو اس کے موضوع ہیں، یا امریکہ کے عیسائی اس کا موضوع ہے، یا بنی اسرائیل کے یہودی اس کا موضوع ہے۔ ہمیشہ ملک سے باہر ہی ذہن گیا ہے، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی ذات کبھی نہیں آئی، ذہن میں آئی نہیں کہ شاید یہ میرا ذکر بھی ہے۔ اس لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنا اور سمجھانا کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ کون سا انسان؟ جو اس کو خود پڑھ رہا ہے، جو اس کو سن رہا ہے۔ ہندوستان کے ہندو بعد میں اس کا موضوع ہے، امریکہ کے عیسائی بعد میں ہیں، یورپ کے عیسائی بعد میں ہیں، بنی اسرائیل کے یہودی بعد میں ہیں، مشرکین مکہ بعد میں ہیں، منافقین مدینہ بعد میں ہیں۔ پہلے جو انسان اس کی طرف متوجہ ہے پڑھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، وہ اس کا موضوع ہے۔ قرآن کریم اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں مورد خاص کا اعتبار نہیں، عموم الفاظ کا اعتبار ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے،
یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس شخص کے بارے میں نازل ہوا، وہ تو ہوا ہوگا، لیکن اس کا جو عمومی الفاظ ہے وہ ہر دور کے ہر انسان اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ یہ علماء نے اس وقت ضابطہ طے کیا تھا کہ مورد خاص کا اعتبار نہیں ہے، عمومی الفاظ کا اعتبار ہے۔ اس لیے جو حکم آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک شخص کے لیے تھا، آج کے شخص کے لیے بھی، خواہ وہ کسی جگہ کا شخص بھی ہے، وہ حکم اس کا اسی طرح ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، وہ انسان جو اس کو پڑھ رہا ہے، جو اس کو سن رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اب اس کی مثال جیسے دنیا کے اندر اب تو بڑا آسان ہو گیا کہ کوئی بھی مشینری کوئی کمپنی بنائے، کوئی ملک بنائے تو ساتھ اس کی بک دیتا ہے کہ یہ مشین کس طرح ٹھیک کام کرے گی، یہاں سے چلاؤ گے تو ٹھیک کام کرے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ نے اس کو اس طرح چلایا تو خراب ہو جائے گی، اگر خراب ہو جائے تو کس طرح ٹھیک ہوگی۔ بالکل قرآن کریم اسی طرح انسانی مشین کو چلانے کی بک ہے۔ جب انسان بگڑ جائے تو کس طرح ٹھیک ہوگا، انسان بگڑے گا کن کاموں سے، ان کاموں کا ذکر ہے، ان کاموں کے ذکر کی مثالیں ہیں۔ قرآن کریم نے ایسا نہیں کیا کہ حکم دے دیا، بلکہ انسانوں کی مثالیں پیش کی ہیں، قوموں کی مثالیں پیش کی، دیکھو اس قوم نے یہ کام کیا تھا تو اس انجام سے دو چار ہوئے، اس بندے نے یہ اچھا کام کیا تو اس طرح بادشاہ بن گیا۔ تو اس لیے یہ انسانی زندگی کی بک ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسانی معاشرہ اس وقت ٹھیک کام کرے گا جب اس کی بک کے مطابق چلے گا، جب یہ بگڑ جائے تو ٹھیک کس طرح ہوگا، اس نے قرآن کریم نے یہ بھی بتانا ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ طالب علم چھوٹا ہو بڑا ہو لازماً یہ بات بتانی چاہیے کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، اور انسانوں کے اندر سب سے پہلے جو اس کو پڑھ رہا ہے، جو اس کو سن رہا ہے، اس نیت سے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم کی افادیت کئی گنا بڑھ جائے گی۔